الابصار اور لکھن والے علامہ شبلجی، راوی مولا علی پاک۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کر دیتی ہے۔ علامہ شبلنجی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نور الابصار کے اندر لے کے آئے۔ آپ فرمانے اذا جاء یوم القیامہ یجیء خازن ورضوان الجنہ بمفاتیح الجنۃ وبمفاتیح النار ویقول یا ابا بکر یقرئ اللہ یقرئک السلام ولک ہذہ مفاتیح الجنہ وہذہ مفاتیح النار ابعث من شئت الی الجنہ وابعث شئت من النار۔ حوالہ میں دے دیتا ہے۔ علامہ شبلنجی صاحب نور الابصار فرمانے قیامت نہ دن ہو سی تے خازن اور رضوان جنت آئے گا اور آ کے میدان محشر میں ڈھونڈے گا اور پکارے گا نبی کا یار غار و مزار ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر آکھن گے میں اے ماں، تے او آکھے گا اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، جس کو عرش والا خدا سلام دے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اے چابیاں جنت نیاں، اے چابیاں دوزخ نیاں۔ اللہ نے جنت نیاں چابیاں بھی عطا کیتیاں، دوزخ نیاں چابیاں بھی عطا کیتیاں، اور فرمایا ہے کہ میرے نبی دے یار نو میرا سلام دینا ہے اور دوئے چابیاں دے دینیاں اور کہنا ہے جنوں چاہو جنت بھیجو، جنوں چاہو دوزخ بھیجو۔ میں بہنا ہوئے گڈی توجہ ہے نا، میں بہنا ہوئے گڈی تے چابی ہوئے میرے ملازم کول، چابی ہوئے میرے نوکر کول، میں گڈی نے کول کھڑا ہو جاواں گا اور انتظار کراں گا کہ میرا ملازم آئے تے میں گڈی وچ بواں۔ جنت میں جانا ہے آدم نے، جنت میں جانا ہے نوح نے، جنت میں جانا ہے ابراہیم نے، جنت میں جانا ہے حضرت عیسیٰ نے، جنت میں جانا ہے جناب دانیال نے، جنت میں جانا ہے جناب حضرت ادریس نے، اور چابی ہے ابو بکر کے پاس۔ پھر مجھے کہنے دو جس کے لیے نبوت انتظار جنت میں جانے کا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر غلام ہے مصطفیٰ کریم کا، ابو بکر غلام ہے میرے نبی کریم کا، تے جس نبی نے غلام نہیں ایڈی اونچی شان ہے اس محمد دی شان کتنی اونچی ہو۔ حضرت آدم کی قوم نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت آدم نے گواہی دی میں یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن تے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس تو پہلے ایک اور چھوٹی جی عرض کراں گا۔ کتاب کا نام ہے عمدۃ التحقیق، مفتی صاحب مفتی فاروق صاحب بیٹھے ہیں، مولانا اسرار صاحب بیٹھے ہیں اور دیگر حضرات بیٹھے ہیں۔ یہ آج سے 450 سال پرانی کتاب ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے ایک معتقد اور مقلد نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے بالکل پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور دیگر صحابہ بھی کھڑے ہیں، سرکار مصلی امامت پہ ہیں، میں نماز پڑھاواں تے تسی پیچھے پڑھو۔ او ہستیاں کیڑیاں شان والیاں جنہاں نو نماز مدینے دے تاجدار نے پڑھائی۔ مہربانی ہے تھوڑی ذرا تھوڑا جہا بولو سبحان اللہ اچھی ہو۔ جنہاں نو نماز سرکار نے پڑھائی ہے تے حضرت ابو بکر بالکل پیچھے سرکار کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بڑی مزے نہیں گل ہے تے اے جویں بندے نو خیال آ جانا ہے نا بھئی پتہ نہیں وضو پورا ہویا ہے یا نہیں ہویا، تے بندہ او مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی گل ہو جائے تے او صفحہ توڑ کے تے جا کے وضو کر کے دوبارہ نماز وچ شریک ہو جائے۔ پہلی رکعت حضرت ابو بکر نے دل وچ خیال آیا بھئی پتہ نہیں پاکی ہے یا نہیں ہے، تے آپ نے صفحہ توڑیاں تے چلے گئے، اگے گئے تے ایک بندہ وضو نہ ایک بندہ پانی نہ کوزہ پر کے کھلتے ہے تے دوسرا بندہ تولیہ لے کے کھلتے ہے۔ جیڑا پانی والا نا وہ آہدا ہے
نبی پاک دے یار اُرا آؤ میں وضو کراواں تے جڑا تولیہ لے وضو کرن تو بعد آہدا ہے جناب میں تولیہ لے کے آیا اپنے ہاتھ صاف کرو تے حضرت ابو بکر نو وضو کرانا لے وضو کرایا ہاتھ صاف کرانا لے منہ صاف کرانا لے تولیہ دیتا تے جدوں واپس آئے تے سرکار حالے رکوع نے اندرن کھڑے نہیں ہوئے امام جدوں تک رکوع وچ روے نا تے مقتدی ہو جائے شامل تے او رکعت اس دی گنی جانی ہے اور اگر مقتدی بعد میں آئے رکوع کے بعد تو وہ رکعت اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے سرکار رکوع وچن تے مولا ابو بکر آ کے نال شامل ہو گئے سرکار نے نماز مکمل کی تھی توجہ چاہنا سرکار نے نماز مکمل کی تھی تے مکمل کر کے آپ نے فرمایا پیچھے مڑ کے اوے میرے یارا کیا ہویا بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ میرے یارا کیا ہویا تے حضرت ابو بکر آہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایویں نہ تھوڑا جہا خیال جہا آ گیا ہے تے میں چلا گیا آپ نے فرمایا اے تے مینوں پتہ ہے میں اے پوچھنا چاہنا بھی ادھر کیا ہویا ادھر کیا ہویا ہے تے حضرت ابو بکر عرض کر دے یا رسول اللہ آگے گیا تے ایک وضو کران والا ایک تولیہ لے کے پکڑن والا کھلتے ہے وضو کرانا لے میں نے وضو کرایا ہے تے جڑا تولیے نال کھلتے اسی اس نے میرے ہاتھ منہ صاف کرایا ہے آپ نے فرمایا اے پتہ ہی او کون سن مہربانی تو ہے اے پتہ ہی او کون سن یا رسول اللہ یا تسی جان دے ہو یا خدا جان دے میں کہ جانا تسی دسو کون سن آپ نے فرمایا وضو کرانے والا جبرائیل تھا اور ہاتھ اور منہ صاف کرانے والا اسرافیل تھا وضو کرانے والا اسرافیل تھا اور ہاتھ اور منہ صاف کرانے والا وہ میکائیل تھا اور حضور نے فرمایا اے بھی پوچھنا جبریل کتھے سی یا رسول اللہ او دسیا نے تے بھی دس دیو جبریل کتھے سی آپ نے فرمایا جبریل میرے گوڑے نپ کے نا تے مینوں پیاہنا سی کف سونےوں والے رکوع وچ ہی رویو یار ادھر گئے آلے آئے ہائے آلے رکوع وچی روے ہو یار ادھر گئے نے تے میں رکوع وچی رہا تو آیا تے میں فوراں رکوع تو کھڑا ہویا ایتھے رک کے میں ایک فقرہ دیاں گا میں اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ فقرہ دینے جا رہا ہوں کیونکہ آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا مقصد وہ جراثیم ہیں جو رافضیت کے ہمارے مسلک میں داخل ہو گئے ہیں یہ مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے لیکن صرف ہم نے اس لیے ان کو دعوت دی تھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت و شان پہ گفتگو کریں گے اور میں مطمئن ہوا کہ وہ اپنے عنوان کے مطابق گفتگو میں محو رہے میں یہاں پہ اہل سنت و جماعت کا ایک اور فقرہ جو نمائندہ فقرہ ہے وہ دینے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے سرکار کا رکوع لمبا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں جس کے لیے سجدہ لمبا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں پیار سے بولے ذرا سبحان آئے ہائے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے میرے دوستوں تے بھائیو شاہد کہنے نے گواہنو حضرت آدم دی امت نے اللہ نو نہیں ویکھیا حضرت آدم نے گواہی دیتی حضرت نوح دی امت نے رب نو نہیں ویکھیا حضرت نوح نے گواہی دیتی حضرت موسیٰ دی امت نے اللہ نو نہیں ویکھیا حضرت موسیٰ نے رب دی ربوبیت دی گواہی دیتی حضرت عیسیٰ دی امت نے رب نو نہیں ویکھیا جناب حضرت عیسیٰ نے گواہی دیتی حضرت یحییٰ دی امت نے اللہ نو نہیں ویکھیا حضرت یحییٰ نے اللہ دی ربوبیت دی گواہی دیتی میرے بھائیو میرے تے توڑے نبی دی امت نے رب نو نہیں ویکھیا مدینے دے تاجدار نے گواہی دیتی اوہ جیڑا رب دی گواہی دے وے نا انہوں نبی کہنے نے رب دی گواہی دین والے انبیاء نے تے میں پڑھنا وا اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ اے اللہ میں گواہی دینا
کہ محمد تیرے بندے اور رسول میں تے تساں مدینے دے تاجدار نو نہیں ویکھیا اسی سرکار دیاں گواہیاں دینے ہاں میرے بھائیو اللہ دی گواہی دین والے انبیاء نے تے مدینے دے تاجدار دی گواہی دین والے ابو بکر صدیق نے اللہ دی گواہی نبیاں نے دتی تے مدینے دے تاجدار دی رسالت دی گواہی حضرت ابو بکر نے دتی اوے جیڑا اللہ نو ملنا چاہنا ہے اللہ نو ملنا چاہنا ہے اللہ دی محبت پانا چاہنا ہے او نبیاں دے نال رل جائے تے جڑا نبی پاک دی محبت پانا چاہتا ہے او ابو بکر صدیق دے نال مل جائے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں دو گواہ ہیں ایک خدا کا گواہ ہے ایک مصطفیٰ کا گواہ ہے خدا کا گواہ مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کا گواہ وہ ابو بکر صدیق ہے اور پھر انہاں دوہاں گواہاں دی جڑی مماثلت ہے وہ بڑی عجیب ہے جڑا خدا دا گواہ ہے نا اس نے بھی عمر 63 برس پائی ہے تے جڑا مصطفیٰ دا گواہ ہے نا اس نے بھی عمر 63 برس دی پائی ہن میں تھوڑا جہا ایتھے رک کے تانوں بڑا خوبصورت جملہ دین جا رہا جڑا خدا دا گواہ ہے نا اس دا وصال بھی مدینے ہویا ہے تے جڑا مصطفیٰ دا گواہ ہے نا اس دا وصال بھی مدینے ہویا ہے جڑا خدا دی الوہیت دا گواہ ہے نا توجہ جڑا خدا دی ربوبیت دا گواہ ہے نا اس نے وقت وصال مسواک منگیا ہے اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اس نے بھی وقت وصال مسواک مانگا ہے جو خدا کی الوہیت کا گواہ ہے اس کا مسواک حضرت عائشہ نے دیا ہے اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اس کا مسواک بھی حضرت عائشہ نے دیا ہے جو خدا کی الوہیت کا گواہ ہے اس کا مسواک عائشہ نے چبا کے دیا ہے جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اس کا مسواک بھی حضرت عائشہ نے چبا کے دیا ایک خدا کا گواہ ہے ایک تھوڑا جا بولو ایک مصطفیٰ کا گواہ ہے جڑا خدا دا گواہ ہے نا ادھر تکیو ذرا جڑا خدا دا گواہ ہے نا اس دے بھی دو داماد عشرہ مبشرہ تے جڑا مصطفیٰ دا گواہ ہے نا اس دے بھی دو داماد عشرہ مبشرہ جڑا خدا دا گواہ ہے نا اس دی بیٹی فاطمہ بھی چکی پیستی تھی اور جڑا مصطفیٰ دا گواہ ہے نا اس کی بیٹی اسماء بھی چکی پیستی تھی جو خدا کا گواہ ہے اسے بھی وصال سے پہلے زہر دیا گیا اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اسے بھی وصال سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا اور جو خدا کا گواہ ہے اس کو زہر دینے والے یہودی تھے جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اسے بھی زہر دینے والے یہودی تھے خدا کے گواہ کو زہر گوشت میں ملا کے دیا گیا مصطفیٰ کے گواہ کو بھی زہر گوشت میں ملا کے مدینے کا تاجدار اس کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا اور مصطفیٰ کے گواہ کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا جو خدا کی الوہیت کا گواہ ہے اس کے نواسے کو شہید کرنے کے بعد اس کا سر کاٹا گیا اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اس کے نواسے کا بھی شہادت کے بعد سر کاٹا گیا خدا کی الوہیت کے گواہ کے نواسے کے سر کو کوفیوں نے کاٹا اور مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کو شامیوں نے کاٹا خدا کی الوہیت کے گواہ کو نواسے کو خلافت کے نام پہ شہید کیا گیا اور مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کے نواسے کو بھی خلافت کے نام پہ شہید کیا گیا حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین خدا کی الوہیت کے گواہ کے نواسے ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کے نواسے ذرا بیان سے سبحان اللہ خدا کی الوہیت کا جو گواہ ہے نا اس کا جسم پاک جس چارپائی پہ لایا گیا اسی چارپائی پہ مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کو بھی لایا گیا
اللہ اکبر. اور خدا کی الوہیت کا جو گواہ ہے، جو چادر اس پہ آئی وہی چادر وہ حضرت ابو بکر صدیق پہ آئی. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ قیامت کے دن جہاں خدا کی الوہیت کا گواہ، وہاں مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ، خدا کی الوہیت کا گواہ حوض کوثر پہ مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ بھی حوض کوثر پہ خدا کی الوہیت کا گواہ بھی پل صراط پہ مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ بھی پل صراط. پھر میں نو کہن دیو کہ میرے نبی جیا خدا دا گواہ کوئی نہیں اور ابو بکر صدیق جیا مصطفیٰ دا گواہ کوئی. ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتے. ہائے ہائے میرے بھائیو اور میرے دوستو، ہجرت دی رات آ گئی. مولا علی پاک نو میرے نبی نے بلایا. آپ نے فرمایا اے لے میری چادر تے اے لے میری امانتاں دیکھ کے تے مدینے آ جائیں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. حضرت مولا علی نے سرکار کل پوچھیا ہوئے گا یا رسول اللہ تواڈی امانتاں تے میرے حوالے، تواڈا جسم جڑا اللہ دی امانت ہے او کدے حوالے ہوئے گا؟ تے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہوئے گا علی اللہ دے فیصلے بڑے عجیب نے، اج میریاں امانتاں تیرے حوالے تے خدا دی امانت ابو بکر دے حوالے. اگر مولا علی نو سرکار دے ایمان تے شک ہوندا نا تے مولا علی کہندے یا رسول اللہ میرے بچے توڑے قدمہ تے قربان جان، اے لو نا چادر، اے لو اپنی امانتاں، اے دیو ابو بکر نو توڑے نال میں آپ پہ جاواں گا. کیونکہ اس بندے دے ایمان تے میں نو شک کے رات دے ٹائم کدرے کافران نال ساز باز کر کے تو انو نقصان نہ پہنچا جائے. سرکار کو لوں چادر لے کے امانتاں لے کہ مولا علی نے ایک بستر تے سو کے دنیا نو پیام دیتا ہے او بکواس نہ کرے ہو علی نو ابو بکر دے ایمان تے یقین 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 یقین. اللہ اکبر. میرے گرامی قدر سامعین و حاضرین، میں علی دی شان جاننا وا جنہوں ہجرت دی رات میرے نبی دا بستر ملے آئے. لیکن میں پوچھنا چاہنا وا اس ہستی دی کتنی شان ہوئیں گی جنہوں ہجرت دی رات بستر والا نبی ملے آئے. اور اگر بستر والا جنہوں بستر ملے آئے وہ علی شان والا آئے تے جنہوں بستر والا نبی ملے آئے اس ابو بکر دی شان کتنی اونچی ہوئیں گی. علی علی میرے نبی کو لو بیٹی لین والا، ابو بکر میرے نبی نو بیٹی دین والا. جڑا بیٹی لوے نا او داماد ہوندا ہے تے جڑا بیٹی دے نا او سورا ہوندا ہے. ساڑے معاشرے دے اندر داماد پتران دی جائے تے سورا پیو دی جائے تے علی میرے نبی دے پتران دی جائے، ابو بکر میرے نبی دے باپ دی جائے. پھر میں تائیں کہنا وا کہ نہیں جان دا زمانہ عظمت صدیق دی، مل کے بولو نہیں جان دا زمانہ، نہیں جان دا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، مل کے بولو پوچھو رسول پاک تو. سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی نہیں، اسلام نو جدوں وی پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں وی پئی یا ایوہ النبیو. ہائے 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 بڑیاں بڑیاں مولویاں نے قرآن دے ترجمے کیتے ہیں، انہاں ساریاں نے یا ایوہ النبی دا معنی پڑھ کے ویکھ لو.
اے نبی مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرمانے سن اے مولوی صاحب اگر تینوں ترجمہ آندہ نہیں نا تے لکھن کیوں بیٹھا ہے تے اگر آندہ ہی نا تے پھر یاد مانا اے پیا کرنا ہے نبی دا بھی مانا دوسنا نبی دا مانا کیویں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرمانے نے نبی نبا ان سے مشتق ہے یا نبا ان سے مشتق ہے اس کا مطلب ہے کہ جو غیب کی خبریں دیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں دے فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے اسے نبی کہتے ہیں اور آپ ترجمہ کنز الایمان اٹھا کے دیکھیں آپ فرماتے ہیں یا ایوہ النبیو اے محبوب غیب کی خبریں دینے والے وکیل کی آکے کیس لڑ رہے سے انجینئر کی آکھ سے نقشہ بنا لے سے امام کو پوچھے نماز پڑھا لے سے قاری نو آکھے قرآن پاک پڑھ لے سے نال توڑے جا کو سمجھدار بندہ کھلتے ہوئے تے آکسی اپنے عقل نہ علاج کرا ڈرائیور ہونا ہی ہو ہے جڑا گڈی چلا تے انجینئر ہونا ہی ہو ہے جڑا نقشے بنا لوے تے امام ہونا ہی ہو ہے جڑا نماز پڑھا کے نہ تے قاری ہونا ہی ہو ہے جڑا قرآن پاک کی تلاوت کر کے نہ تے پھر اے پوچھنا کہ نبی پاک علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اور نبی کا معنی بتا رہا ہے کہ نبی ہوتا وہی ہے جو بیٹھا فرش پہ ہو اور خبر عرش کی دے رہا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے شاہد کا معنی باقی سارے علماء نے گواہ کیا ہے اور فاضل بریلی نے حاضر کیا ایک بار پھر بولے پیار سے سبحان اللہ مولویاں دی ڈنڈی ویکھو نا جتھے اپنے پیو تے ماں نہیں گل آئی تے کہنے نے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اے اللہ ساڑے زندیاں نو بخش ساڑے مردیاں نو بخش ساڑے حاضران نو بخش جدوں اپنے پیو نہیں گل آئی ماؤ نہیں گل آئی تے مولوی صاحب نے مانا حاضر کیتا ہے تے جدوں نبی پاک دی گل آئی تے گواہ مانا کیتا ہے تے صاحب کنز الایمان اعلی حضرت فرمانے نے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ یا اتھے بھی مانا گواہ کر جدوں ماؤ تے پیو دی گل آئی تے یا اتھے مانا حاضر کر اگر اتھے حاضر کیتا ہی نا تے پھر اتھے کیوں گواہ پیا کرنا ہے اتھے بھی کہنا اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے اچھا چلو مان لیا گواہ ٹھیک ہے جناب آپ کا معنی ہم نے مان لیا کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے گواہ دے حرفن 4 گواہ نے کتنے حرفن گاف واو الف تے ہے گواہ نے حرف بھی 4 گواہ نے صفتاں بھی 4 باں میری کھلی سب سے پہلے گواہ کی شرط یہ ہے میرے بہنوئی بیٹھے ہیں یہ پورا دن عدالت میں رہتے ہیں گواہ وہ گواہی دے سکتا ہے جو زندہ ہو مردے نہیں گواہی نہیں ہونی امریکہ نہ بھی قانون ہے یہ اسپین نہ بھی قانون ہے یہ اٹلی نہ بھی قانون ہے یہ یوکے نہ قانون ہے یہ پاکستان نہ بھی قانون ہے یہ دوئے وکیل گئے اندر کمرے وچ جج آکھیا اگلی پیشی تے گواہ کن کا آوو تے جوں ہی پکار ہوئی دوئے وکیل اندر ٹر گئے ادھر آلا بھی تے ادھر آلا بھی تے جج آہنا ہے گواہ لے آئے ہو وہ آہنے نہیں جی گواہ فوت ہو گیا ہے کوئی جنا ہے جج جڑا آکے جاؤ قبر تو گواہی لکھ کے لے وہ بولنے کیوں نہیں ہو یارا سبحان اللہ بول میں گواہ پہ بات کر رہا ہوں کوئی ہے جج جڑا آکے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو کے گواہی لکھ کے لے آؤ گواہ مر گیا ختم اور ٹائم ہو گیا گواہی نہ جج بلایا بھی بلاؤ جی نہ دو بندیاں اس فریق نو بھی اس فریق نو بھی دو وکیل اندر آ گئے ہاں جی جناب گواہ تہاڈا چکڑا ہے اے جی گواہ ہے فتح دین میرا گواہ ہے اچھا اے دس فتح دین اے تو کیڑی شے دی گواہی دینا آیا میں نے تو کسی گل نہ پتہ ہی کوئی وہ ہے تو پکڑ سی نیب کوٹ نے والے کر سی بے اس
کے اندر حوالات میں ڈک گواہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ عالم بھی ہو. عالم نہ یہ مطلب نہیں مولوی ہوئے درس نظامی نہ فارغ. عالم نہ مطلب یہ ہے جاننا بھی ہوگا ہے بھئی میں کیڑے وقوعے نہیں گواہی دین آیا. سب سے پہلی جو شرط ہے گواہ کے لیے وہ ہے کہ گواہ زندہ ہو, اور دوسری شرط ہے گواہ کے لیے کہ گواہ وقوع جانتا ہو یہ وقوع فلاں جگہ پہ ہوا ہے. پکارو ہی دو وکیل اندر چلے گئے, ادھر علاوی ادھر علاوی, جا جاہنا ہے گواہ کتھے نے, اے کھلتے ہیں جی فتح دین گواہ. اچھا فتح دین تو گواہ ہے, ابے نہ کہ ابے نہ دسی. اچھا جس وقت یہ وقوع ہویا ہے ٹوکاں تھے یا مورگا بندہ مرڈر ہویا اللہ نہ کرے, تو اس ٹائم کتھے سے؟ اگوں آکسی میں اتھے کلفٹن نے وچ جھوٹے پیا کھلانا سا, یا میں کوئٹے نہ پکوڑے پیا کھانا سا, یا میں پشاور پھول پیا لینا سا. تے جج پھر آکسی قانون اپو تے اس نو اوترے نے باہر کڈو بھئی اے عدالت نہ ٹائم پیا برباد کرنا ہے, اے بیٹھا اتھے سی تے ہن اتھے کیا لوڑنا ہے. گواہ کے لیے جو تیسری شرط ہے کہ گواہ ناظر بھی ہو. او بولو تے صحیح نہ یار سبحان. پہلی شرط گواہ کے لیے گواہ زندہ ہو, دوسری شرط گواہ کے لیے گواہ عالم ہو, اور تیسری شرط گواہ کے لیے گواہ ناظر ہو. کتنی شرطیں ہو گئی؟ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3 شرطیں. اچھا ایمان نال دسو کہ گواہ کے اندر چوتھی شرط یہ ہے کہ گواہ موجود ہو. اگر موجود نہیں ہے تو گواہ گواہی نہیں دے سکتا. پھر مجھے کہنے دو نا کہ اگر تیری گل مان لی جائے نا, شاہد دا مانا گواہ کریے نا, پھر بھی عقیدہ تیرا ثابت نہیں ہونا, میرے علی دا ثابت ہونا ہے. پھر بھی عقیدہ تیرا نہیں داتا علی دا ثابت ہونا ہے. تائیں اسی کہنے آواں کہ تسی ہو حاضر و ناظر, میرے ولوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکاراں یا رسول اللہ, تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ. دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ. تسی یاسین تے طٰہٰ مزمل ہو, مدثر ہو, میں کیڑا کیڑا نہ لے کے پکاراں یا. خدا کا گواہ مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کا گواہ صاحب صدق و وفا ابو بکر صدیق. اللہ ہمیں اپنے گواہ کی بھی عظمت سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں محبوب کے گواہ کی بھی عظمت سمجھنے کی توفیق دے. مولا علی دے ایک فرمانتے میں اپنی تقریر پہ مکانا. مولا علی فرمانے ما یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. مومن نے دل وچ میرے پیار نال ابو بکر تے عمر دی بغض کٹھا نہیں ہو سکنا. جس دل وچ میں آواں گا ابو بکر تے عمر بھی آوے گا, تے جس دل وچوں میں نکلاں گا یا ابو بکر اور عمر نکلیں گے, میں بھی اس دل میں نہیں رہ سکتا, میں بھی نکل جاؤں گا. آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے, میں زیادہ بالکل سما خراشی نہیں کرنا چاہتا. آج آپ کی تاخیر سے آنے کی وجہ سے ہماری محفل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئی. میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے. آپ کے لیے لنگر کا بھی انتظام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آبادیاں عطا فرمائے.